Khushamdeed listeners, I hope you all are fine. And today I am going to start a new novel named as Tu Samandar Mein Sahilo Ki Hawa, as kalam Tania Tahir. On the request of my lovely listener SM Qureshi, जिन्होंने बहुत पेशेंटली इसका इंतज़ार किया है, थैंक यू डियर इस सब्र के लिए। तो एपिसोड नंबर 1 शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यार भाई ढील तो दें, आर्यन ने डोर खींचते हुए चीख कर कहा था। जबकि बारी को साफ इसकी पतंग कटती हुई महसूस हो रही थी, तभी इसने हाथ में थामी चरखी ज़मीन पर गुस्से से फेंकी और खिलखिलाती हुई अलीश को घूरा था। कुछ नहीं आता तुझे निकम्मा। इसने आर्यन की कमर पर एक मुक्का जड़ा, जबकि वो बिलबिला गया। पहले ही बुरी तरह पतंग कट गई थी और सामने वाले दुश्मनों के घर से शदीद हूटिंग जारी थी। सामने खड़ा माज आर्यन पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर हूटिंग कस रहा था, जबकि साथ साथ हुर्रे के नारे भी लग रहे थे। ये एक किस्म की जंग थी जो हर माह लड़ी जाती थी और माज की दाल तब तक ही गलती थी जब तक बलाश नहीं होता था, और इस वक्त भी बलाश नहीं था। तभी माज ने आर्यन की गद बना रखी थी, जबकि आर्यन इसे खून आशम नज़रों से घूर रहा था। जल्द ही फाइक और अरमीश भी इनकी छत पर नज़र आने लगे तो आर्यन का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। चूँकि अरमीश माज की छत पर थी, उसे एक नज़र अरमीश को देखा था जो लापरवाही से माज को एक और पतंग उठाकर दे रही थी, ये जाने बगैर कि सामने खड़ा वो लड़का जल भुन चुका है। बारी और वो एक दूसरे को कोस रहे थे, जबकि अलीश अपना सर थामे खड़ी थी। अब जब तक बालाज भाई नहीं आते तब तक वो दोनों एक दूसरे को यूं ही सुनाने वाले थे। परी जाओ देख आओ भाई आ गए, अलीश ने उकता कर परी से कहा, जो नीचे दौड़ी तो शहरी से ज़ोरदार तसादम हुआ। तौबा मेरी, कितनी ज़ोर से आके बजी हो, ऐसा लगा पहाड़ टकरा गया हो। शहरी ने खा जाने वाली नज़रों से परी को घूरा। हालांकि परी इससे बड़ी थी, मगर शहरी बाप और भाई की लाडली थी, तभी सबको एक डंडे से हाँकती थी। सॉरी गुड़िया। परी ने इसकी छोटी सी नाक खींची जो पल में सुर्ख हो चुकी थी। शहरी ने चिढ़कर इसका हाथ झटका तो परी मुस्कुराकर नीचे चली गई, जबकि शहरी छत पर आ गई। हाँ तो मेरे दोनों निकम्मे भाइयों ने अपनी पतंग कटवा दी है। भाई कहते हुए भी शर्म आती है। वो दोनों जो पहले ही मुंह फुलाए खड़े थे, शहरी के बोलने पर जलती पर तेल का काम हो गया था। हाँ तो तुम जैसे कोई माहिर पतंग हो। आर्यन ने तेवर चढ़ाई तो उसने नाक पर से मक्खी उड़ाई थी और सामने खड़ी आरमीश को हाथ के इशारे से हेलो कहा, जिसने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ तो माज भाई जीत रहे हैं, वो ऊंची आवाज़ में बोली ताकि माज तक आवाज़ जाए। माज ने मुस्कुराकर देखा था। गुड़िया तुम्हारे दोनों भाई की टाई टाई फिस हो गई है। माज ने कहका लगाया था और इस कहके में शहरी का भी शामिल था। मगर तब तक जब तक मेरे बलाज भाइयों नहीं आते, फिर तो आपकी टाई टाई फिस होगी, इसने फखरिया अंदाज में कहा। आज नहीं आने वाले बलाज भाई, सारा इंतज़ाम पूरा है मेरा, माज ने वसोक से कहा। और अभी शहरी कोई जवाब देती ही कि परी की आवाज़ पे मुड़ी। भैयो आ गए, वो ज़ोर से चीखी थी और बलाज के लबों पे मुस्कुराहट उभरी, और इस मुस्कुराहट से पड़ने वाले इसके गालों में गढ़े इसे हमेशा की तरह वहाँ खड़े सब लोगों में नुमाया कर गए थे। ग्रे शर्ट, ब्लैक पैंट पर वाइट वेस्ट कोट डालकर टाई की नोट ढीली करते हुए इसने जेब में एक हाथ डालकर अपने दोनों भाइयों को देखा, जिनके मुंह उसको देखकर खिल गए थे। जेब में पड़े सिगरेट के डब्बे को इसकी पोरों ने छुआ तो सिगरेट पीने की ख्वाहिश जागी, मगर इसने सुकून से इस ख्वाहिश को थपक दिया था कि डैड की तरफ से इस बात पर सख्ती से मना दी थी कि वो किसी भी किस्म का नशा नहीं करेगा। और क्यों थी ये मनादी, वो ये भी जानता था, मगर शायद वो बाप का भी बाप था। जिस जिस चीज़ से इसे मना किया गया, इसने हर वो चीज़ लाजमी करनी थी। बहरहाल घर पर सिगरेट पीना मतलब सीधी ज़बान में शामत बुलाने के मुतरादिफ था। तभी वो अपनी ये ख्वाहिश बाहर पूरी करता था। इसने एक हाथ से टाई की नोट ढीली करके मास को देखा, जो हद से ज़्यादा शोखा हो रहा था। आर्यन। बलाज ने मास को घूरते हुए आर्यन को पुकारा था, जो फोरा से पतंग और चरखी लेकर इसकी नज़दीक आ पहुंचा था। चल मेरे शे, इसकी तो ऐसी की तैसी,
اس نے پتنگ کی ڈور تھامی تھی تو ایک بار پھر سب کے نعرے بلند ہوئے تھے، مگر اس وقت وہ نعرے آرین کی ٹیم کی جانب سے تھے، جبکہ ماز نے پاؤں پٹکے۔ یار بالاج بھائی، یہ غلط ہے، آپ سے شرط نہیں لگائی تھی میں نے، وہ وہیں سے چیخا تھا، جبکہ بالاج کے گالوں پر ایک بار پھر سے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ وہ بولا کچھ نہیں، مگر آسمان پر اڑتی ان رنگ برنگی پتنگوں سے ایک بار پھر جنگ شروع ہو گئی تھی۔ ہوٹنگ اور نعرے بازی دونوں طرف جاری تھی، اور اس افراتفری کے ماحول میں جہاں ہر کوئی آسمان پر اڑتی بالاج اور ماس کی پتنگوں کو دیکھ رہا تھا، وہاں ارمیش کی نظر اس شاندار وجاہت کے مالک شخص پر اٹکی ہوئی تھی، جو اس سے بہت بڑا تھا، مگر اس کی ہر ادا اسے ارمیش کو کب محبت ہوئی تھی وہ آج تک نہیں سمجھی، شاید بچپن سے، ہر شخص کے منہ پر اس کا ذکر سن سن کر، یا شاید بالاج کے اس رویے سے جو وہ اس کے ساتھ رکھے ہوئے تھا، حالانکہ وہ بچپن میں اس سے بہت پٹی تھی، وہ اسے بہت مارتا تھا اور اس کی ہر چیز اس سے چھین لیتا تھا جیسے اس کا یہ حق ہو، اور آج تک بھی یہ بالاج کا اس پر حق جتانے والا انداز ارمیش کو اندر ہی اندر اس کا دیوانہ کر رہا تھا۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور ایسے ہی تو ہوتا تھا، بالاج کو دیکھ کر ارمیش ایک ایسے سحر میں جکڑ جاتی تھی جو ایک ٹوٹتا نہیں تھا، اور اس وقت بھی وہ ساکت کھڑی بس بالاج کو بولتا، اس کی آواز، اس کا کہکا، اس کے گالوں کے گڑھے، اس کے سلکی براؤن بکھرے بال، اس کی مضبوط دلکش پرسنالٹی ارمیش جیسے ایک ایک نقش کو ازبر کر رہی تھی۔ وہ اچانک ہی اٹھنے والی زوردار چیخوں کی وجہ سے اس کا یہ طلاسم ٹوٹا تھا، تو اس نے ماس کو غصے سے چرخی زمین پر پٹکتے ہوئے دیکھا، جبکہ اس کے دوستوں سمیت فائق کا بھی منہ اتر گیا تھا، اور مقابل تو جیسے ایک ادھم مچ گیا تھا۔ وہ چاروں بہن بھائی اپنی جیت کا جشن بھنگڑے کی صورت میں بنا رہے تھے۔ اب ہرے بازی وہاں سے گولہ باری کی طرح برس رہی تھی۔ آرین کے تو جیسے قدم ہی زمین پر جمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اور یوں ہمیشہ کی طرح بالاج نے بازی مار لی تھی اور جیت اپنے بھائیوں کو تھما دی تھی۔ پری اور علیشا بھی ان چاروں کے ساتھ شامل ہوئیں تو ماز نے جلتے بھنتے دل کے ساتھ پری کو دیکھا، جو اس کی منگیتر تھی، مگر مجال ہے وہ لڑکی اس کی شکست پر دو آنسو بہا لے۔ بالاج نے ہنستے ہوئے ماز کا سرخ چہرہ دیکھا تھا۔ چل بڑی، آجا، آج یہ آرین کا بچہ ہمیں اپنے جیتنے کی خوشی میں زبردستی ٹریٹ دے گا۔ اس نے ماس کو کہا تو ماس کے دانت باہر نکل آئے، کیونکہ آرین کے پاس پیسوں کی شدید کمی ہوتی تھی اور اپنے پیسے ہلاتے ہوئے اس کی جان ہی جاتی تھی۔ ہار جیت ایک طرف، مگر وہ سب ایک دوسرے کے لیے بہت کنسرن رہتے تھے، اور خاص طور پر بالاج کے ساتھ جس طرح سب اس کو اہمیت، فوقیت اور چاہت دیتے تھے، بدلے میں وہ بھی سب کو اہمیت دیتا تھا۔ ہاں، مگر انداز اس کا اپنا ہی تھا۔ بالاج کی بات سن کر آرین کا چہرہ پھیکا ہی پڑ گیا تھا، کیونکہ وہ اپنی پاکٹ منی اڑا چکا تھا اور اب ڈیڈ اسے 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، اور باری سے کسی بھی قسم کی امید لگانا بیکار تھا، جبکہ بالاج سے مانگنے کا مطلب بھری محفل میں اپنی کھلی اڑوانا تھا کہ ایک طرف اس نے اس کی مدد کی تھی جیتنے میں، تو اگلے پل اب وہ آرین کو ادھیڑ ہی دیتا۔ کیوں؟ میں کیوں دوں؟ آپ دیں گے، میں تھوڑی نہ جیتا ہوں۔ آرین نے کھڑے قدموں پر جیت دوبارہ سے بالاج کے سپرد کر دی تھی، تو وہاں کھڑے سب لوگوں کے کہکے نکل گئے تھے، جبکہ آرین کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ بالاج نے اس کو ایک آئی برو اٹھا کر دیکھا تھا۔ بیٹا، تو شیخ چلی سے بھی آگے جا رہا ہے، مگر چھوڑنے والا نہیں ہوں میں تجھے۔ اور اس کے کندھا تھپ تھپا کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گیا کہ اب وہ لمبی نیند لینا چاہتا تھا۔ ڈیوٹی کے بعد سیدھا اس نے ایک تھکا دینے والی جنگ لڑی تھی، اور ابھی اس کی نائٹ شفٹ بھی تھی۔ تبھی وہ سونے کے لیے اپنے کمرے کا رخ کرنے لگا کہ کچن کے پاس سے گزرا تو سامنے شال اور جرسیوں میں لپٹی ہوئی اپنی والدہ اور اپنے ڈیڈ کے عشق کو دیکھ کر اس کی رگ شرارت پھڑپھڑا اٹھی تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ وہ دبے قدموں ان تک پہنچا تھا۔ وہ اپنے کام میں شدید مگن تھی، شاید تبھی اس کے دبے قدموں کی آہٹ بھی پہچان نہ سکی، ورنہ غصہ سب سے زیادہ اس بڑی حویلی میں صرف آبش کو ہی بالاج پر آتا تھا، یا شاید سب کو ہی،
माँ सिवाय दुरेद बख्त के। इसने मुस्कुराती नज़रों से अपनी माँ को देखा, जो इंतहा से ज़्यादा डरपोक थी, और इसी चीज़ का फ़ायदा वो अक्सर उठाता था। मम चिपकली। एकदम ही वो पीछे से चीखा और आबिश के कांधों पे दोनों हाथ रखकर इसको तकरीबा झंझोड़ ही दिया था, जबकि मुकाबिल कहाँ, इसके हाथ से छुरी छूटी थी और चेहरा भी एकदम से फक हो गया। और दूसरी तरफ माँ की हालत देखकर सैयद बलाज बख्त का जिंदगी से भरपूर कहका बड़ी हवेली के दरो दीवार को छू गया था। ओ माय बेबी, डरने वाली क्या बात है भला। वो माँ की घूरती नज़रों को इग्नोर करके बिल्कुल बाप के अंदाज में बोला था और इसको सीने से लगा लिया था। इतनी देर में वो सब भी लाउंज में जमा हो गए थे। इनकी आवाज़ें अंदर तक आ रही थीं। किसी दिन आप हमारा दिल बंद कर देंगे, सुन ले। आबिश इससे दूर होते हुए बढ़ी थी तो बलाज, जो अपनी माँ के बोलने के अंदाज पर फिदा था, मगर कभी न जाहिर किया न बताया। हाँ, इसे अच्छा लगता था अपनी माँ का यूं बोलना। ऐसा सितम मत कीजिएगा, मेरी मॉम डैड तो हमें कच्चा चबा जाएंगे। वो भी इसी के अंदाज में बोला तो आबिश ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। वो कभी नहीं सुधर सकता था। हम तो सोचते हैं आपकी बीवी का क्या होगा, खुदा उसे अभी से अपने आमान में रखे। आबिश ने अपने खूबरू बेटे की तरफ देखा था, जो उसे दिलो जान से अजीज था, शायद बाकी सबकी निस्बत, मगर कभी जाहिर न कर सकी थी, क्योंकि वो जानती थी जिस दिन वो जाहिर कर देगी, दुरेद बख्त के अंदाज बलाज के साथ बदल जाएंगे, जो शायद अब इसका बेटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और ना बख्त खुद भी। तभी तो वो अक्सर बलाज को अपने गुस्से की जद में रखती, और रखती भी कैसे न, इसकी हरकतें ही ऐसी थी। ऊपर से इसका प्रोफेशन शायद इसकी शख्सियत से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। कहीं से भी नहीं लगता था वो एएसपी है और पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है। ओह, मेरी बीवी का क्या होना है। इतना हसीन खूबसूरत बंदा इसे मिलेगा, मैं तो कहता हूँ सजदे में पड़ी रहेगी, देख लेना आप। वो बोलता हुआ बाहर निकला था तो इसकी शोखी पर सब तौबा तौबा करके रह गए, जबकि इसे हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ा। आबिश भी इसके पीछे ही किचन से बाहर निकली। वो बख्त के लिए सैलड बना रही थी और वो आने ही वाला था। बलाज, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ सब बैठे हैं, आप भी आए, इधर ही बैठें। बलाज को अपने कमरे में जाते देख वो इसे टोके बगैर नहीं रह सकी, क्योंकि वो जानती थी कि वो अब सोएगा। और आबिश इसको बचपन से ही इस बुरी आदत पर टोकती थी कि असर मगरिब के बीच सोना ठीक नहीं, मगर बलाज को शायद सबसे ज़्यादा मज़े की नींद इसी वक्त आती थी। मम प्लीज़, वो चिढ़ा था, हमने आपको कुछ कहा है? मनहूसियत फैलती है घर में, मगर आपके दिमाग में ये बात आज तक नहीं आई। आबिश ने इसे गुस्से से देखा तो बलाज वहीं रुक गया, जबकि सबकी खीखी निकल गई थी। जहाँ वो हर जगह छाया रहता था, वहाँ अपनी माँ के सामने इसकी पल पल बेइज्जती होती थी। अच्छा, तो मम्मा, आपके कहने का मतलब ये है बलाज भाई बचपन से ही मनुसियत फैला रहे हैं? आर्यन ने पुरमजा अंदाज में कहा था तो सब ही हंस दिए थे, जबकि बलाज ने आर्यन को घूर कर देखा था। मेरे सामने तेरी ज़बान के इतने जोहर कहीं महंगे न पड़ जाएं। इसने छूटते ही सीधी सीधी धमकी दे डाली थी इसको, जबकि आर्यन, जिसे इसकी धमकी को सीरियस लेना चाहिए था, सबके होने की वजह से इसने नाक पर से मक्खी उड़ाई थी। तो बलाज का तो खून ही खोल गया। वो एक जंप लगाकर इस तक पहुंचा और बगैर कुछ देखे अपने हथौड़े जैसे हाथ इस पर चलाने लगा। जहां सब हंस रहे थे, वहीं बेचारे आर्यन को मौत नजर आ रही थी। यार भाई, मैं आपका कोई कैदी नहीं हूँ जो इस तरह बेओसान धो रहे हैं। कमबख्त, कोई तो बचाए। वो दुहाइयाँ देने लगा, जबकि बलाज ने खींचकर पंच इसके मुंह पे जड़ा था और फिर पीछे हटकर इसका कॉलर ठीक किया। इतनी सज़ा काफ़ी है, वरना मैं अपने मुजरिमों को बख्शता नहीं हूँ। ये तो तुमसे भाईदारी निभाई है। हैं? अभी ये भाईदारी थी? मुंह सुजा दिया। डैड को बताऊंगा मैं। बलाज के भाईदारी कहने पर वो तड़प कर सीधा हुआ था और अपने दर्द करते हुए जिस्म को दबाता हुआ उसको धमकी देने लगा, जिसका इस पर कोई असर नहीं होता था। और बारी भाई, आप तो लगता है बस अपनी मंगेतर की सूरत देख देख कर खुश होने के लिए ही पैदा हुए हैं। अब इसका रुख बारी की तरफ था, जो अलीश के कानों में न जाने कौन सा अमृत घोल रहा था। बारी एकदम सबके मुतवज्जा होने पर अलर्ट हुआ। हाँ है, क्या हुआ?
बारी ने इसके सूजे हुए मुंह को देखा तो जहां आर्यन का मुंह खुल गया वहीं सबके कहके उभरे थे, लो, इनकी अपनी ही दुनिया है। माज ने हंसते हुए कहा तो बारी ने इसे घूरा था। आर्यन तो इस जुल्म पर तिलमिला ही रहा था, जबकि मम भी दोबारा से किचन में जा चुकी थी। यह सीधा सीधा इस पुलिसनुमा गुंडे ने इस पर सितम किया था। इसने सामने से हॉल रूम में दाखिल होते हुए अपने हमेशा की तरह हैंडसम बाप को देखा और इसकी तरफ बढ़ा था, जिसने मुस्कुराकर सबकी तरफ देखा मगर खास नज़र अपने जिगर के टुकड़े पर सबसे पहले डाली थी, जो रिलैक्स अंदाज में टेबल पे पांव रखे सोफे पे बैठा कम लेटा ज़्यादा हुआ था। डैड, आर्यन बख्त की तरफ बढ़ा था तो इसने इसके बाल बिगाड़ दिए। क्या हुआ मेरे रोंदू को? वो प्यार से बोला, मगर था तो बलाज का ही बाप। आर्यन का अब तो वाकई ही मुंह रोने वाला हो गया था, जबकि सबकी हंसी छूट गई थी। अच्छा यार, क्या हुआ बताओ? इसने आर्यन के कंधे पे अपना बाजू फैलाया था। तभी आबिश भी किचन से बाहर आ गई और एक मुस्कुराती नज़र बख्त पर डाली, जो आज भी काफ़ी साल गुजरने के बाद भी वैसा ही हैंडसम था। बस सर के बालों में हल्की फुल्की सी चांदी आने लगी थी, जो इसकी शख्सियत को मज़ीद निखार रही थी। बख्त ने भी आबिश को देखा था और दूर से ही आंख मारी, जबकि वो सटपटा कर एकदम बच्चों को देखने लगी, जो सभी आर्यन की तरफ मुतवज्जह थे। कोई देखे न देखे, भला सब देखता है। हालांकि इसका सर झुका हुआ था, मगर फिर भी इसकी बात पर आबिश शर्मिंदा सी इसे घूर के रह गई थी, जबकि बख्त हंस दिया और इसके साथ ही सोफे पे बैठ गया। बलाज भी फोरा सीधा हो गया था तो बख्त ने इसका कान पकड़ा था। बहुत तेज़ हो गए हो, अब बंदा 27 में भी तेज़ न हो, क्या बात कर रहे हैं? वो बोला तो बख्त की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। डैड, आर्यन ने पाँव पटके इसका मौजू तो सब भूल ही गए थे, जबकि वो ज्यादती का शिकार हुआ था। यार, बता तो रहे नहीं तुम कि हुआ क्या है, और रोने के लिए तुम तैयार हो? पैसे चाहिए क्या? बख्त ने टाई की नोट ढीली करते हुए पूछा था तो बलाज की शरारती नज़र, जो अपने छोटे भाई पर थी, मज़ीद चमक गई थी। ये जो आपका बेटा है ना, इन्होंने हमारे मासूम बेटे को बिलावजह पीटा है। आर्यन के बोलने से पहले आबिश ने दुरीद को कॉफ़ी का मग थमाते हुए बताया था। तो दुरीद ने एक नज़र बलाज को देखा, जिसने अपने खूबसूरत गढ़े दिखाते हुए कांधे उचकाए थे, तो इसने फिर से आबिश को देखा। तो बेबी, आपके बेटे ने कुछ किया होगा, तभी मेरे शेर ने एक्शन लिया, वरना मैं जानता हूँ बिला वजह फड्डे नहीं डालता है मेरा जिगर। और ये ही तो होता आया था। हमेशा की तरह आज भी इसने बलाज की तरफदारी की थी, जबकि आर्यन ने शिकायती नज़रों से बाप को देखा तो बख्त ने इसको भी अपनी दूसरी तरफ बैठा लिया। यार, मर्द बन मर्द, ऐसे लड़कियों की तरह नहीं रोते। इसने इसे समझाया तो आबिश इसको देखने लगी। सबको गल सीख ही दीजिएगा आप। इसने मुंह बनाया था तो वहाँ सभी मुस्कुरा दिए थे। सीन चेंज। रात का तकरीबा आखिरी पहर था। इसकी आंख के पपोटे रो रो कर इस कदर सूज गए थे कि वो बमुश्किल अपनी आंख खोल पा रही थी। इसने डायरी की आखिरी लाइन पर फिर से नज़र डाली। मुझे आज भी इससे मोहब्बत है और लगता है ये मोहब्बत मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगी। ना जाने इसकी जुदाई ने मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत डाल दी। ये अपनी गलती की सज़ा भुगतते भुगतते मुझे इससे मोहब्बत हो गई, मगर मैं एक बार इससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। एक बार फिर आंसू टूट टूट कर डायरी के वर्क को भिगो रहे थे। इस वक्त इस लड़की के वजूद में बेपनाह तकलीफ़ थी। इसने मारे शदीद गुस्से के डायरी को ही दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया और खींचकर दीवार पर मारा और जब्त से बेडशीट को अपनी मुट्ठी में खींच लिया था। इसने आंखों को सख्ती से बंद करके खोला तो इसकी सुर्ख आंखों में गम का एक तूफान था। इसके बाप ने इसकी माँ के साथ साथ खुद को भी शूट कर लिया था। इस सारी ज़िंदगी इसकी माँ ने इस शख्स के साथ तड़प तड़प कर गुजारी। कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? कितने शफ़ाक रिश्ते थे इसकी माँ के कि इसको पलट कर भी नहीं पूछा। एक गलती की सज़ा कितनी बड़ी कि सारी ज़िंदगी वो अपने शोहर से पिटती रही। बदकिरदारी का टैग माथे पर सजाए। न इसके बाप ने सुकून की ज़िंदगी खुद गुजारी और न ही इसकी माँ के साथ साथ इसको गुजारने दी। बचपन से ही वो अपने घर का अजीब व गरीब माहौल देख देख कर बड़ी हुई थी और इस माहौल ने इसके वजूद में एक ऐसा गुस्सा भर दिया
کہ اکثر اس کی ماں اس کو ٹوک دیتی تھی، مگر وہ اس غصے پر کبھی کنٹرول نہ کر سکی۔ اس کی ماں کیا تھی؟ ایک شاندار آئیڈل زندگی گزار کر اس نے زندگی کے قیمتی سال کہاں اور کس شخص کے ساتھ گزارے اور آخر کار مر ہی گئی۔ اس نے دونوں مٹھیاں بھیج کر اپنی آنکھوں پر سختی سے رگڑی تھیں اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج وہ تنہا تھی، اکیلی، نہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ ہی آگے زندگی گزارنے کے لیے کوئی مضبوط سہارا، اور اس کی اس سسکتی ہوئی زندگی کا ذمہ دار صرف اور صرف ایک شخص تھا، جس سے اس نے کل سے لے کر آج تک اتنی بار نفرت کر لی تھی کہ اب اس کے دل میں شاید کسی بھی انسان کے لیے نہیں تھی، اتنی سی بھی گنجائش نہیں تھی۔ کیوں ایسا ہی کیوں ہوا کہ صرف وہ ہی سسکے، اور وہ کیوں گھٹ گھٹ کر زندگی گزارے؟ سسکنا تو اب اس شخص کو تھا، اس کے ہر رشتے کو بے بسی کا مزہ چکھنا تھا۔ جس طرح کل سے وہ بے بس ہوئی تھی، جس طرح باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ لاوارثوں کی طرح پلی، اب تک جس طرح وہ ہر رشتے سے دور رہی، کسی کی محبت اس نے محسوس نہیں کی، ایک فقط ماں، مگر وہ بھی اب اسے چھوڑ گئی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنے نرم گالوں کو رگڑا تھا اور اپنے شعلہ صفت حسن سے بے پرواہ وہ کھڑکی کے اس پار چاند کی تیز روشنی کو دیکھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا ابھی اس کے اندر کی آگ نہیں بجھا پا رہی تھی، چاند کی روشنی اس کے چاند سے چہرے کو چمکا رہی تھی، جبکہ وہ آسمان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، جب تک درید بخت اور اس سے منسلک ہر رشتے کو ماں کی طرح نہ تڑپا دیں، تب تک دوبارہ یہ آنسو ہماری آنکھ میں نہیں آئیں گے۔ آپ کی روح کو اور ہمارے وجود کو سکون درید بخش کی موت ہی دے سکتی ہے۔ ایک عزم کے ساتھ اس نے یہ عہد آج خود سے کیا تھا۔ سین چینج۔ وہ صبح 10 بجے گھر میں داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح ایک رونق لگی ہوئی تھی، مگر اس وقت اس کا سر شدید گھوم رہا تھا۔ ساری رات ڈیوٹی دینے کے بعد اس نے صبح اپنے آفیسرز کو رپورٹ دی۔ در حقیقت ہائی وے پر سے کل رات ایک اسمگل کیے ہوئے ٹرک کے گزرنے کی خبر ملی۔ انہوں نے ہائی وے کو بلاک کر لیا تھا، مگر شاید اطلاع انہیں ملی تھی جس کے تحت ان کے پہلے سے الرٹ ہونے کی وجہ سے ٹرک شاید بھیجا ہی نہیں گیا تھا۔ تبھی وہ ایک تھکا دینے والی ڈیوٹی سر انجام دے کر اب بڑی حویلی آیا تھا تو ماں کو سامنے صوفے پر بیٹھا دیکھ وہ ان کے پاس ہی ٹک گیا تھا اور ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ شاید وہ کچھ پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے خوبرو پوتے کو دیکھا تھا جو پورے گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ حالانکہ بچوں کی وجہ سے بڑی حویلی کی رونق دیکھنے لائق ہوتی تھی، مگر بالاج کے ہونے سے جیسے ہر چہرہ جگمگا جاتا تھا، مگر اگلے پل اس کی حرکتیں دوسروں کی ناک میں دم کر دیتی تھیں۔ ماں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور اس کے چہرے پر درود پھونک کر انہوں نے منہ بنا کر اس کو گھورا تھا جو آنکھیں موندے سکون سے لیٹا تھا۔ سگریٹ پی ہے آپ نے؟ انہوں نے اس کا شانہ ہلایا تو اس نے ایک آنکھ کھول کر ماں کا چہرہ دیکھا تھا۔ معمولی سا گڑھا گال پر نمایاں ہو کر پھر سے مدوم ہو گیا۔ آ لینے دو، بخت کو بتاتی ہوں، انہوں نے کچھ ناراض ہو کر کہا تھا تو بالاج نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھیں جیسے ساری نیند بھگ سے اڑی ہو۔ کیوں ماں، کیا آپ کی بہوئیں نہیں ہیں جو آپ مجھ پر ساز بن رہی ہیں؟ اس نے الٹا ماں کو آنکھیں گھما کر دیکھا تھا تو انہوں نے اس کے شانے پر چپت لگائی تھی۔ کتنی بار منع کیا ہے آپ کو، آپ کے ڈیڈ کو نہیں پسند، مت پیا کریں، انہوں نے آہستہ آواز میں کہا تھا تو اس نے بھی ان کے ہی انداز میں سرگوشی کی تھی۔ یہ لاسٹ ٹائم تھا۔ اس نے فورا سرنڈر کیا۔ کتنی بار کہوں، عادت ہو گئی ہے میری بیوٹی۔ حالانکہ دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر وہ پھر بھی مسکرا دی ہمیشہ کی طرح۔ کیا خسر پسر ہو رہی ہے؟ آرین جو کالج یونیفارم میں ابھی ریڈی ہو کر ہی آیا تھا ان دونوں کو دیکھ کر ان کے پاس ہی آ گیا۔ بالاج نے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ چوہے زبان کا استعمال کم کیا کر، خاص کر میرے معاملے میں۔ بالاج نے اس کو گھورا تو وہ منہ بنا کر رہ گیا تھا جبکہ ماں مسکرا دی تھی۔ بالاج بھائی، کبھی محسوس کرا دیا کریں، آپ بڑے بھائی ہیں میرے۔ او بھائی، کل تجھے اچھی طرح محسوس کرا تو دیا تھا، اب روز روز کسی روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح میں تجھ سے اظہار کرتا پھروں، پاگل سمجھا ہے کیا؟ وہ بولا تو آرین منہ بنا کر صوفے پر ٹک گیا تھا، جبکہ شیری تیزی سے بھائی کے پاس آئی۔ وہ سب کالج اور یونی جانے کے لیے ریڈی تھے۔ بھائیو پیسے دے ذرا،
اس نے مصروف انداز میں کہا اور اپنے بیگ میں بکس ڈالنے لگی جبکہ آرین کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ بالاج نے بغیر گنے جیب میں جتنے پیسے تھے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائے تو جہاں شیری کی بانچیں خوشی سے کھلی تھی وہیں آرین کو تو پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ ہیں اتنے پیسے؟ وہ ایک دم بول کر آگے بڑھا کہ اس کے لاکھ بار مانگنے پر وہ کوئی ایک بار دیتا تھا۔ شیری بیبی اس چوہے کو 100 روپے دے دینا، بالاج نے ہنستے ہوئے کہا تو شیری بھی ہنسنے لگی تھی۔ اس وقت باری بھی آ گیا تھا جو ان سب کو کالج چھوڑ کر خود یونی جانے والا تھا۔ جائیں مجھے نہیں چاہیے، میں تو ڈیڈ سے لوں گا، اس نے بخت کا بازو تھامتے اٹھ کر کہا تھا تو سب کی ہنسی نکل گئی تھی۔ اسے لڑکی ہونا چاہیے تھا، سالہ ایویں لڑکا بن گیا۔ بالاج کے کہکے کے ساتھ شیری اور باری کا بھی کہکا نکلا جبکہ بخت کی بھی ہنسی نکل گئی تھی اور آرین یہ سب دیکھ کر روٹھ چکا تھا۔ او مماز بوائے، وہ کہاں اس کا پیچھا چھوڑنے والا تھا۔ بالاج، بخت نے آرین کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بالاج کو ٹوکا تو وہ کندھے اچکا کر کھڑا ہو گیا اور اپنی پینٹ کی پاکٹ سے والیٹ نکال کر آرین کے ہاتھ پہ رکھ دیا تو آرین اچھل ہی پڑا جبکہ سب یہ منظر مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ اپنے رشتوں کے لیے وہ یوں ہی پوزیسو رہتا تھا مگر بخشتا پھر بھی کسی کو نہیں تھا۔ او تھینک یو بھائی، پتہ تھا مجھے۔ آرین نے جھٹ اسے گلے لگا لیا تھا تو وہ اس کا کاندھا تھپ تھپا کر ڈیڈ کو آنکھ مار کر پلٹا تو آبش کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ اس نے آنکھیں اچکا کر پوچھا کیا ہوا؟ بگاڑ لیں آپ سب کو، آبش نے منہ بنا کر کہا تو اس نے لاڈ سے اپنی ماں کے کاندھے پر بازو پھیلایا تھا۔ یہاں سب بگڑے ہوئے ہیں ڈارلنگ، آپ نے میرے ڈیڈ کو بگاڑا، ڈیڈ نے مجھے، اور میں اپنے بہن بھائیوں کو، بس سمپل۔ اس نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو آبش سر تھام گئی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک تھے وہ سب۔ سین چینج، وہ جو بڑے مگن انداز میں اپنے اور بالاج کے بارے میں ڈائری پر بڑی خوبصورتی سے سطریں کھینچ رہی تھی، سامنے سے فائق کو آتا دیکھ اس نے غیر محسوس انداز میں ڈائری بند کی کیونکہ فائق خاصا شارپ تھا، ان چیزوں کو بہت جلد محسوس کر لیتا تھا۔ اس نے ارمیش کے سر پر ہاتھ رکھا تو ارمیش مسکرا دی۔ کیسی ہو؟ اس نے اس کے سامنے کین کی چیئر پر ٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، روز کی طرح، ارمیش نے ہنستے ہوئے جواب دیا تو فائق کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ مما بابا سے بات ہوئی تھی تمہاری؟ اس نے اپنی جیکٹ کی پاکٹس میں سے ہاتھ ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا تو ارمیش نے اپنا کافی کا مگ اٹھا لیا اور ڈائری وہیں ٹیبل پر پڑی رہنے دی کہ اگر وہ اٹھاتی تو شاید اس کا بھائی اس بات کو نوٹس کر لیتا اور اس سے ڈائری مانگتا، جو وہ اسے بالکل دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی کیونکہ اس ڈائری میں بالاج کی مختلف تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ ڈائری پر ہی نگاہ رکھے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی کہہ رہے تھے ہم جلدی آئیں گے، بس بارات کا اور ولیمے کا فنکشن رہ گیا ہے اور پھر وہ آ جائیں گے شاید پرسوں تک، اس نے کہا تو فائق نے اس بات میں سر ہلایا اور ایک بار پھر اس ڈائری کی طرف دیکھا جسے ارمیش مسلسل گھور رہی تھی۔ بھائی، اس نے ارمیش کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ آبش آنٹی کہہ رہی تھی جب تک مما بابا نہیں آتے آپ ہمارے ساتھ آ کر رہیں کیونکہ آپ بھی رات میں گھر آتے ہیں، میں سارا دن بور ہوتی رہتی ہوں۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے اس کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں بڑی حویلی چلی جاؤں، مما بابا آئیں گے تو میں آ جاؤں گی، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کچھ کنفیوز ہو کر کہا تو فائق نے گہرا سانس لیا تھا۔ ویسے تو اسے بالکل پسند نہیں تھا کہ ارمیش بلا وجہ کسی کے گھر جائے مگر اس وقت وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ اکیلا محسوس کر رہی ہے کیونکہ مما بھی نہیں تھی۔ تبھی اس نے اپنی طبیعت کے برخلاف جا کر اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ 10 منٹ ہیں، جو لینا ہے لے لو، میں چھوڑ آتا ہوں تمہیں۔ کہنے کے بعد اس نے اپنا سیل نکال لیا تھا جبکہ ارمیش کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ مارے خوشی کے چیخے مارے۔ اب کم از کم 2 دن وہ اس کو 3 ٹائم تو دیکھے گی نا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اندر اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی جبکہ وہ اپنی خوشی میں وہ ڈائری بھی اٹھانا بھول گئی تھی جس کی حفاظت وہ نظروں سے کر رہی تھی۔ فائق نے اس کی پشت دیکھی اور پھر ڈائری کو ایک نظر دیکھ کر وہ اٹھا اور پورچ کی جانب چل دیا۔ سین چینج، اس نے سگریٹ کا گہرا کش بھر کر دھواں فضا میں اڑایا تھا تو فضا میں دھوئیں کے مرگولے سے بن گئے تھے۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر
اس نے سامنے پڑی فائل کو ایک بار پھر اسٹڈی کیا تھا اور برا سا منہ بنا کر دور اچھال دی تھی۔ اسے ایسے کیسز سے شدید چڑ تھی جس میں عورت کی شدید قسم کی مظلومیت کے قصے ہوں، بلکہ اسے معصوم مظلوم عورتوں سے ہی چڑ تھی۔ اور ریلیکس ہو کر صاحب نے اپنے پاؤں ٹیبل پر رکھے ایس ایچ او فائل کو دور اچھال کر اسموکنگ کرنے لگا۔ ابھی کچھ دیر تک اس کی میٹنگ تھی۔ کل والے ٹرک کے حوالے سے وہ جانتا تھا وہ ٹرک کس کا تھا اور کس وجہ سے وہ ٹرک ہائی وے پر سے نہیں گزرا تھا۔ سلطان بہت بڑا ڈرگز اسمگلر تھا جس نے شاید پولیس کو بھی اپنی جیب میں رکھا ہوا تھا، اور اس کو اپنے آفیسرز پر بھی کچھ شک تھا کہ وہ جو پلان ان کے سامنے رکھتا، اس کان سے سلطان پہلے ہی محتاط ہو جاتا۔ تبھی اب اس نے اس معاملے کو کسی اور طرح سے ہینڈل کرنے کا سوچ لیا تھا۔ وہ اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور وائٹ جینز پر پنک شارٹ شرٹ اور گلے میں وائٹ مفلر جبکہ ڈارک بلو جرسی میں وہ رنگ برنگی سی لڑکی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ بلاج اسی اینگل میں بیٹھا ایک آئی برو اچکا کر اس کی دلکش صورت کو دیکھنے لگا تھا جو کسی کا بھی ایمان خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ گوگل سے چھپی آنکھیں لڑکی کا اچھی طرح سے معائنہ کر رہی تھیں۔ اس نے اپنی پوزیشن بدلنے کی بالکل بھی زحمت نہیں کی تھی۔ سر وہ باہر، اس لڑکے نے ہمیں رپورٹ درج کرانی ہے۔ بے ربط سے مدھم بالکل اس کی ماں کی طرح بولتا ہوا دلکش دھیما لہجہ۔ بلاج چوکسا گیا تھا اور گہرا سانس لے کر اس نے اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں سنوارنا چاہا، مگر وہ پھر اس کی پیشانی پر ڈھلک آئے تھے۔ بلاج نے پاؤں ٹیبل پہ سے اتارے اور اب اس کی نظریں اس لڑکی کے ہاتھ میں مری ہوئی بلی پر گئیں تو اسے اکائی سی آئی۔ کیسے وہ لڑکی اس مری ہوئی بلی کو لیے کھڑی تھی۔ اس نے ایک نظر بلی کو دیکھ کر دوبارہ لڑکی کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہونے کے ساتھ ساتھ جھیل سی سنہری آنکھوں میں اب بڑے بڑے آنسو بھی جمع ہو رہے تھے، اور ابھی وہ کچھ بولتا ہی کہ ہارون اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی جبکہ اس نے ایک لڑکے کا گریبان پکڑا ہوا تھا۔ یہ رہا مس، اس بلی کا قاتل۔ ہارون نے اس لڑکے کا گریبان چھوڑا تھا تو لڑکی نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے اس لڑکے کو گھورا جو ہونک سا کھڑا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اس بلی کا قتل کر دیا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کیا تم میں انسانیت نہیں ہے؟ کیا جانوروں کو اس شہر میں کوئی حقوق حاصل نہیں ہیں؟ تمہیں تو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ اگلی بار روڈ پر دیکھو ہی نہ۔ کاٹیے انسپکٹر صاحب، ہم اس گھٹیا آدمی کے خلاف پرچہ کٹوانا چاہتے ہیں۔ غصے سے بولتے ہوئے بلاج نے محسوس کیا تھا اس کے چہرے کا ہر نقوش جیسے بول رہا تھا، مگر یہ ماجرا کس نوعیت کا تھا اسے سراسر وقت کا ضائع ہی لگا تھا۔ ہو کیا رہا ہے یہ پولیس اسٹیشن ہے یا میں نے کوئی دکان کھولی ہے؟ یہ میں تم لوگوں کو اتنا فالتو نظر آ رہا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ ہارون تو اپنی ہنسی دبانے کے چکروں میں سرخ ہوتا جا رہا تھا جبکہ وہ لڑکا خود جھنجھلایا ہوا تھا اور لڑکی جیسے بے یقینی سے بلاج کو تک رہی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں پھر سے جھیل اترنے لگی تھی۔ سر، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں میں نے اس بلی کو بچانے کی بہت کوشش کی، بٹ یہ میری بائک کے سامنے آئے جا رہی تھی، وہ لڑکا اپنی صفائی میں بولا تو لڑکی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر بلی کو مزید خود میں بھینچا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ تینوں ہی عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے۔ ایک تو بلی کی اسمیل، اوپر سے انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جبکہ لڑکی افسوس سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ شاید سارے پولیس والوں کی توند اسی لیے باہر ہوتی ہیں کیونکہ وہ ناانصافی کرتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں، مگر توند نہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے ناانصافی دکھا کر ہم پر ثابت کر دیا ہے ہر پولیس والا حرام کا کھاتا ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں پرشکوہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس کی نظروں کے اس جادو کو سمجھ نہیں سکا، البتہ وہ کھو ضرور گیا تھا۔ گوگلز کو تھوڑا سا نیچے کیے اس نے ایک بار پھر اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور پھر جھپاک سے جس طرح وہ آئی تھی وہاں سے نکل گئی۔ ہارون کا بے ساختہ قہقہ ابھرا تھا جبکہ اس لڑکے کو بھی ہنسی آ گئی تھی۔ بلاج نے تیکھے تیوروں سے دونوں کو دیکھا تو لڑکا سٹپٹا ہی گیا۔ سر، کیا میں جا سکتا ہوں؟ اس نے مؤدب ہو کر پوچھا تو بلاج نے انگلی سے
اسے دفع ہو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ تمہارے باپ کا روڈ نہیں ہے، آنکھیں کھول کر گاڑی چلایا کرو، اس نے سختی سے کہا تو وہ لڑکا اسبات میں سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا، جبکہ ہارون اب بھی بلا تکان ہنس رہا تھا۔ اتنا بڑا ڈائلاگ مار گئی تجھ پر، اور تو خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا، کہیں پٹ تو نہیں گیا آنکھوں ہی آنکھوں میں؟ وہ کیا کہتے ہیں، پہلی نظر کا پیار، ہو گئی بکواس۔ اس نے ہارون کو گھورا تو وہ ایک بار پھر سے ہنسنے لگا تھا۔ یہ پیار، محبت، عشق وشق میرے شوق نہیں، میری دلچسپی نہیں، اور کوئی بھی مجھے یوں کھڑے کھڑے نہیں پٹا سکتا۔ اور اب مزید بکواس کیے بغیر رات کے پلان کے بارے میں بتا، سلطان کے ٹرک کی کوئی خبر ملی؟ اس نے دو ٹوک حقیقت بیان کر کے اس سے کام کے بارے میں پوچھا تو ہارون بھی سیریس ہو کر اسے اس ٹرک کے بارے میں بتانے لگا جو آج ایک چور راستے سے گزرنے والا تھا، اور ان دونوں کو وہ ٹرک اپنی تحویل میں ہر حال میں لینا تھا۔ سین چینج۔ جب سے ارمیش آئی تھی، بڑی حویلی کی ساری لڑکیاں جیسے پاگل ہو گئی تھیں۔ بڑی علیش اور شہری نے کالج یونی آف کر کے پوری طرح ارمیش کو ٹائم دینے کی ٹھان لی تھی، جبکہ معاذ اور باری جیسے اپنی اپنی منگیتروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ وہ ان دونوں کو منہ لگانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اور اس وقت بھی وہ دونوں لون میں بیٹھے کافی پیتے ہوئے اسی بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ محروق اور سائم کا گھر بڑی حویلی کے قریب تھا، تبھی معاذ بلا ناگا وہاں پایا جاتا تھا، جبکہ ارمیش چاہت کے باوجود بھی اپنے بھائی کی وجہ سے روز بڑی حویلی نہیں آ پاتی تھی۔ فائق کی طبیعت شاید وہاں موجود ہر شخص سے مختلف تھی۔ ریزرو سا وہ سنجیدہ مزاج شخص نہ ہی حویلی آتا تھا اور نہ ہی اس کی وہاں موجود افراد سے بنتی تھی۔ بس کبھی کبھی ہی اس کا آنا ہوتا تو زیادہ تر معاذ کے گھر ہی ہوتا، باقی کسی فرد سے وہ ضرورت سے زیادہ فری نہیں ہوتا تھا۔ معاذ اور باری کی ابھی باقاعدہ منگنی کی رسم نہیں ہوئی تھی، صرف بڑوں میں ہی بات ہوئی تھی، جس کا وہ اتنا اثر لے چکے تھے کہ وہ منگنی کے بغیر ہی ان دونوں کو اپنے منگیتر مان چکے تھے، اور کچھ دلی وابستگی اور دونوں کی خواہش پر یہ رشتہ داری طے پائی تھی۔ دونوں کافی کے مگ سے گم گلت کر رہے تھے، کیونکہ بڑی حویلی کے کسی بھی لڑکے کو کسی بھی قسم کے نشے کی اجازت نہیں تھی، اور جو ایسا قدم اٹھاتا وہ درید بخت کے عطاب سے خود کو بچا نہیں سکتا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں جانتا تھا سوائے ماں کے کہ درید کا چہیتا ہی سب سے زیادہ اس کی ہر بات کی کاٹ کرتا ہے۔ یار کوئی تو حل نکالنا پڑے گا، پورے 2 دن سے میں نے پری کو نہیں دیکھا۔ معاذ نے منہ بنایا تو باری نے بھی اس کی طرح سے منہ لٹکایا تھا۔ علیش کہاں مجھے دکھ رہی ہے؟ ارمیش چڑیل ثابت ہوئی ہے اس بار۔ باری نے اوپر شہری کے کمرے پر گھوری ڈالی تھی، جہاں سے نسوانی کہکے سن کر ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے، اور اوپر سے یار کیا تکلیف تھی تمہیں؟ ضرور شہری کا کمرہ ہٹلر اور بڑے بھائی کے کمرے کے بیچ میں بنوانا تھا۔ او بھائی جسے تم ہٹلر کہہ رہے ہو وہ تو شاید بخش دے، یہ جو بلاج بھائی ہیں نا، یہ تو کھا جائیں مگر وہاں تک رسائی نہ ہونے دیں۔ اس نے جیسے اسے اصل ہٹلر کے بارے میں آگاہ کیا تو معاذ بھی اسبات میں سر ہلانے لگا۔ کیوں نہ ہم بالکنی سے جائیں؟ باری نے اوپر دیکھتے ہوئے پرسوچ نظروں سے کہا تھا، تو معاذ جو پری سے ملنے کے لیے بےتاب تھا اور کچھ بھی کر سکتا تھا، فوراً حامی بھر کر اس نے باری کا ساتھ دینے کی ٹھانی تھی۔ لمبی سیڑھی انہوں نے بیک لون سے اٹھا کر بخت اور بلاج کی بالکنی سے بچا کر شہری کی بالکنی کی گرل پر رکھی۔ قسمت ویسے اچھی ہی تھی کہ بلاج کمرے میں نہیں تھا اور بخت بھی نہ جانے کہاں تھا۔ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور سکون سے سیڑھی چڑھ کر شہری کی بالکنی میں پہلے باری نے قدم رکھا۔ ارادہ پری اور علیش کو صرف دیکھنے کا تھا۔ باری نے پلٹ کر معاذ کو بھی اوپر کھینچا، اور ابھی معاذ پورا اوپر بھی نہیں چڑھا تھا کہ وہ چاروں ہنستی ہوئی اپنی باتوں میں مگن بالکنی میں نکل آئیں، اور ان دونوں کو وہاں دیکھ کر شہری کی تو تیکھی نظریں ہی چڑھ گئی تھیں۔ اس نے لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر بازو ٹکائے، اور اس کے دیکھا دیکھی ارمیش نے بھی، جبکہ پری اور علیش مسکرا کر ان دونوں کے پیچھے ہو گئی تھی۔ کیا ہے؟ شہری نے کھا جانے والی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا، جو خجالت مٹاتے ہوئے شہری کی طرف بڑھے تھے۔ او شہری، سویٹ بیبی، معاذ نے بھرپور مکھن لگایا، جبکہ باری بھی پیچھے نہیں رہ سکتا تھا۔ میری پیاری بہنا، چاکلیٹ کھاؤ گی؟
ایک طرف سے ماز نے اسے پکڑا جبکہ دوسری طرف سے باری نے۔ جی نہیں، کوئی چاکلیٹ نہیں۔ آپ میری بالکنی میں چوروں کی طرح کیسے آئے ہیں؟ اس نے دونوں کو گھورتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ تینوں مسکراہٹ چھپائے ان دونوں کو اور شیری کو دیکھ رہی تھیں۔ میں بالاج بھائیوں کو بتاؤں گی، پکا۔ باری بھائی آپ تو گئے سچی، اس نے پوری دھمکی دی۔ یار شیری پلیز یار، مجھ معصوم نے تمہاری بھابھی کی 2 دن سے صورت نہیں دیکھی، رحم کھاؤ، باری نے جھنجھلا کر کہا تو ماز نے بھی سیم وہی بات کہی، جبکہ شیری نے نفی میں گردن ہلائی تھی اور اس سے پہلے وہ کچھ بولتی اس کی نظر بالاج پر گئی جو اپنے بل ڈاگس کو پیار کر رہا تھا۔ پولیس یونیفارم میں چمکتی پرسنالٹی کے ساتھ وہ شاندار شخص رات کی تاریکی میں بھی چھایا ہوا تھا۔ گالوں کے گڑھے دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ ارمیش تو وہی ساکت ہو گئی، جبکہ شیری ان دونوں سے اپنا آپ چھڑواتی ہوئی آگے بڑھی اور گرل پر بازو ٹکاتے ہوئے اس نے بالاج کو آواز لگائی، بھائیو۔ اس کی آواز پر بالاج نے وہیں سے شیری سمیت پوری برادری کو دیکھا تھا۔ یس پرنسس، بل ڈاگس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ وہیں سے بولا تھا۔ بھائی یہ دونوں میری بالکنی میں چوری کر رہے تھے، شیری نے منہ بنا کر کہا، جبکہ بالاج نے ماز اور باری کو وہیں سے تیکھے تیور سے دیکھا تھا۔ علیش اور پری کی تو ہنسی ہی نکل گئی، جبکہ ارمیش ابھی بھی ساکت اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں کھسیاتے ہوئے ہنسے تھے۔ ہاں بھائی، ہم نے بھلا اس کی بالکنی سے کیا چرانا تھا؟ بالاج نے ڈاگس کو لڑکے کے ہاتھ میں تھمایا تھا جو ان کی دیکھ بھال کرتا تھا اور وہ چلتا ہوا شیری کی بالکنی کے نیچے آ گیا۔ کیا کرنے گئے تھے تم دونوں؟ بالاج نے گھورا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ میں بتاتی ہوں نا، شیری نے طنزیہ ہنستے ہوئے سر ہلایا تو باری نے گھورا، جبکہ ماز نے التجائیہ دیکھا، مگر وہ دونوں کو اگنور کر کے آگے بڑھی۔ بھائی ہم سب فرینڈز گیٹ ٹوگیدر کر رہے تھے اور یہ دونوں میری بھابھیوں سے ملنے آئے تھے، جبکہ ابھی تو منگنی بھی نہیں ہوئی، شیری نے مزید تلیاں لگائی تھیں۔ بالاج نے آئی برو اٹھا کر ان کو دیکھا۔ بہت آگ لگی ہوئی ہے تم دونوں میں تو بھائی۔ بالاج نے گن ہولڈر سے اپنا ریوالور نکالا اور ان دونوں کو نشانہ بنایا۔ بھائی میں آپ کا بھائی ہوں یار، باری فورا بولا تھا۔ پرنسس، بالاج نے باری کو اگنور کر کے شیری کو دیکھا۔ جی بھائیو، وہ لاڈ سے بولی تھی۔ آپ سب اندر جاؤ اور بالکنی کے ڈور کو لوک کر کے کرٹنز آگے کر لو، وہ بولا تو شیری نے فوراً عمل کیا اور پری اور علیش ان دونوں پر ملامتی نظر ڈال کر شیری کے ساتھ چلی گئیں۔ ارمیش نے بھی اس خوبرو شخص کو ایک بھرپور نظروں سے دیکھا اور مسکرا کر اندر چلی گئی۔ پاری اور ماز بے چارگی سے وہاں کھڑے بالاج کو دیکھ رہے تھے جو ان پر نشانہ تانے کھڑا تھا۔ کیوں نہ ایک بار پریکٹس ہو جائے؟ نشانے کی کیا خیال ہے؟ بالاج کے گالوں کے گڑھے ہلکے سے نمایاں ہوئے، جبکہ آنکھوں میں بھرپور شرارت تھی۔ اتنے میں آرین بھی بالاج کو دیکھ کر وہاں آ گیا اور ماجرا پتہ چلنے پر وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ بھائیو ایک تو نشانہ کس ہی دیں، مطلب ایسے نکلے گولی کہ ایک گولی سے دونوں بندے ختم۔ اس نے بالاج کو چڑھایا تھا تو اس نے بھی اسبات میں سر ہلایا۔ او دشمن، کوئی آسان سزا نہیں ڈھونڈ سکتا تھا؟ گھونچو، تجھے تو نیچے اتر کر بتائیں گے، وہ دونوں چیخے تو آرین نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ یار بھائی چلیں معاملہ رفع دفع کریں، میں تو ایک ہی ہوں اپنے والدین کا، ماز نے مسکین سی صورت بنا کر کہا تو بالاج نے ریوالور نیچے کی۔ آرین یہ سیڑھی ہٹا دو، اور تم دونوں بہت جذبات بھڑک رہے تھے نا، اب ذرا اس ٹھنڈی سردی میں اپنے جذبات کو ساری رات سرد کرو، اور اگر مجھے تم کل میرے جانے سے پہلے نیچے نظر آئے تو میرے نشانے بڑے کمال کے ہیں، یاد رکھنا لوفر کہیں کے۔ وہ ان دونوں کو فون کرتا ہوا آگے بڑھا، جبکہ وہ دونوں آنکھیں کھولے بھائی بھائی کرتے رہ گئے اور آرین نے سیڑھی بھی ہٹا دی تھی اور بتی سی دکھاتا ہوا وہ غائب بھی ہو گیا۔ یار یہ کسی دن بالاج بھائی کی کوئی لوفرانہ حرکت پکڑی گئی نا، چھوڑوں گا نہیں، ماز نے جل کر کہا تو باری نے منہ بنایا۔ اول تو پکڑی نہیں جائے گی، اور پکڑی بھی گئی تو کون سا انہیں کوئی فرق پڑے گا؟ بھائی تو یہ سوچ سردی میں یہاں کیسے رہنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے انہوں نے بڑے احترام سے شیری کے آگے ہتھیار ڈالنا مناسب سمجھا کہ وہی کچھ کر سکتی تھی، ورنہ وہ دونوں تو کلفی بن جاتے۔ سین چینج۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ٹرک، اس کی خبر تو
किसी को नहीं थी। मेरा मतलब इस ट्रक के बारे में तो हमें भी नहीं पता था। फिर वो ट्रक किसके हत्थे चढ़ा है? मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रही। ऑफिसर ने बलाज की तरफ देखा जो संजीदगी से इनके लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव देख रहा था। ये खतरे की बात है बलाज। इन्होंने इसके खामोश रहने पर चोट की कि वो सुकून से कैसे खड़ा था। जी सर, खतरे की बात तो बहुत है। बलाज ने संजीदगी से इनकी तरफ देखा। न जाने कैसे ऑफिसरान थे। ये पैसे के लिए अपने ही मुल्क को खा रहे थे। अब तुमने क्या सोचा है? इन्होंने इसको देखा तो बलाज ने गहरा सांस लिया था। सबसे पहले सर जिसने इस ट्रक पर कब्जा कर लिया है इसके बारे में पता करना होगा। और दूसरा, सुल्तान के वो बंदे भी पुलिस कस्टडी में हैं जो कुछ बता सकते हैं, मगर अफसोस के साथ इनकी ज़बान और उंगलियां काटी जा चुकी हैं। इसने इतला दी तो ऑफिसर ने सर थाम लिया था। कौन है ये जिसने इतनी जुर्रत की? ऑफिसर अपनी ही रो में बोले तो बलाज का मारे गुस्से से चेहरा सुर्ख पड़ गया था। वो अब मजीद इस बंदे के सामने एक पल भी खड़ा होता तो शायद इसका गुस्सा सारा काम खराब कर देता। आप फिक्र मत करें सर, मैं कुछ करता हूँ, इसने तहामुल से कहा तो ऑफिसर ने इस्बात में सर हिलाया था। बलाज बगैर दूसरी बात किए वहाँ से निकला। बाहर निकलकर इसका गुस्सा मजीद बढ़ गया था। अजीब लोग थे, अपने आप को ही काट रहे थे अंदर से। ना अपने पेशे से वफादारी कर रहे थे और ना ही मुल्क से। बहरहाल इसने जो करना था वो तो करना ही था। कोई इसे नहीं रोक सकता था और इसे उम्मीद थी एक दिन इन सब की भी पोल खुल जाएगी, भले वो खोलने वाला खुद ही क्यों ना हो। वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो असाब कुछ पुरसुकून हुए थे। वहाँ का माहौल ही इतना पुरअमन था कि इसका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। पहले ही वो बगैर नाश्ता किए घर से निकला था और ऑफिसर के पास अच्छा खासा दिमाग खपाकर अब इसे भूख लगने लगी थी। तभी वो इसी रेस्टोरेंट में आया जहाँ वो अक्सर आता था और यहीं का खाना पसंद करता था। इसने चारों अतराफ में नज़र घुमाई और फिर एक टेबल पर जैसे नज़र ठहर सी गई थी। वो वही लड़की थी जो शायद आज से 2-3 हफ्ते पहले इसके पास रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। आज भी इसका दिलकश रूप सब में नुमाया था। दूर से ही वो पुरकशिश लग रही थी। ऑरेंज शर्ट पर वाइट जैकेट डाले और वाइट जीन्स में वो इसे कमाल लग रही थी। न जाने कौन सी कशिश बलाज को इस लड़की तक खींच कर ले गई। वो बगैर तकल्लुफ़ के इसके सामने बैठा तो वो लड़की जो मोबाइल में मसरूफ़ थी चौंक कर इसकी जानिब देखने लगी, मगर बलाज ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वो बस इसकी मनमोहनी सी सूरत को देख रहा था। इसके सामने चाउमीन की प्लेट रखी थी और साथ कोक का कैन, जिसे एक नज़र देखकर बलाज मुस्कुराया कि चाउमीन इसकी फेवरेट डिश थी। पुलिस वाले बहुत बेहिस होते हैं। अचानक ही इसकी मुतर्रम आवाज़ बलाज की समात से टकराई थी। इसे उम्मीद नहीं थी वो इसे पहचान लेगी। गालों पे हल्के से गढ़े नुमाया हुए और फिर गायब हो गए, मगर आंखों में शरारत वाजी थी। खासे ढीठ भी होते हैं। इसने एक और कॉम्प्लीमेंट दिया तो बलाज के लब मुस्कुरा उठे, मगर वो अब भी कुछ नहीं बोला। और बिला वजह तो मुस्कुराते हुए हमें एक आंख नहीं भाते। वो फिर बोली और कांटा प्लेट में छोड़कर इधर उधर देखने लगी। बलाज ने इसके बोलने के अंदाज को बहुत शिद्दत से महसूस किया। इसे हमेशा आबिश के बोलने का अंदाज भी बहुत अट्रैक्ट करता था। ये तुम लड़कियों को किस खुशी में शौक़ होता है खुद को हम कहने का? बलाखर इसने पैंट की पॉकेट से सिगरेट का डब्बा निकाल कर टेबल पर रखा और एक सिगरेट सुलगाकर लबों में दबा ली थी। इस दुनिया में सिर्फ हम खुद को हम कहते हैं। इसने कुछ तफक्र से कहा तो बलाज ने दाद देने वाले अंदाज में इसकी जानिब देखा था और सिगरेट का गहरा कश लिया। वैसे तो हम अजनबियों से बात नहीं करते, मगर ये जो आप हमारे सामने बैठकर शुगर लगा रहे हैं कहीं और जाकर लगाएं। फिर कुछ देर बाद शराब मंगा लेंगे पीने के लिए। इसने घूर कर देखा और फिर चाउमीन की प्लेट अपनी तरफ खींची थी। वो दोबारा से फोक हिलाने लगी। बलाज को इसकी बातों पर जी भर कर हंसी आई थी। पहली बात कि तुम अजनबी नहीं हो। बलाज ने गहरा कश लिया तो मुकाबल जैसे बुरी तरह चौंक गई। वो अपनी सुनहरी आंखों को पूरा खोले इसकी अगली बात की मुंतज़िर थी। तुम मुझे जानती हो तभी मुझ पर तंज मार रही थी। तो हम अजनबी कैसे हुए?
اور تم کیا؟ یہاں سب مجھے جانتے ہیں، آفٹر آل SHO بالاج کو کون نہیں جانتا؟ وہ مسکرایا تو مقابل کی جان میں جان آئی تھی۔ اینڈ سیکنڈ، میں صرف اسموک کرتا ہوں، وائن نہیں پیتا، کہہ کر اس نے اس کی پلیٹ بے تکلفی سے اپنی جانب کھینچی اور دوسرا فورک اٹھا کر سکون سے اسپون بھرنے لگا۔ کیوں؟ اچانک ہی اس نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا، کیونکہ وہ اب اپنی پلیٹ کو اور اس کو گھور رہی تھی۔ کیونکہ میرے ڈیڈ کو نہیں پسند، ایک یہی کام تو ان کی مرضی کا نہیں کرتا، اس نے سکون سے کہا تھا۔ گڈ، رفتہ رفتہ سب کرنے لگیں گے، اس نے لاپرواہی سے کہا اور اپنی پلیٹ اس کے سامنے سے کھینچی۔ اب اسے غصہ آنے لگا، کتنا ڈھیٹ شخص تھا۔ پتہ ہے یہ پلیٹ کتنے کی ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا تو بلاج کے لب مسکراہٹ میں پھیلے اور گالوں کا گڑھا اب وتاب سے چمکنے لگا تھا۔ نہیں، ایکچولی میں اتنا مہنگا ہوٹل افورڈ نہیں کر سکتا، وہ طنزیہ بولا تھا۔ اس نے سنہری بڑی بڑی آنکھوں سے بلاج کو گھورا تھا اور اس کے طنز کو جیسے بمشکل ہضم کیا۔ بلاج مسکرا دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے ٹیبل پر جھک کر پوچھا۔ کیوں؟ اس نے آنکھیں سکوڑ کر دیکھا۔ GF، بلاج بڑبڑایا تو مقابل جھنجھلا گئی تھی۔ اپنی طرف سے اس نے مقابل کو اچھی طرح سے جج کر دیا تھا۔ GF، یہاں صرف تھانے دار کی مرضی چلتی ہے۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر ملاقات ہوگی، بل پے کر دوں گا، اس کروڑ کی چاؤمین کا، وہ سکون سے بولا اور آنکھ مار کر وہاں سے اٹھ گیا۔ نینا نے اس کی پشت کو غور سے دور تک دیکھا تھا۔ اچانک ہی اس لڑکی کی نظروں میں حقارت اتر آئی تھی اور وہ سنہری آنکھیں جو چند پل پہلے معصومیت سے چمک رہی تھیں اب ان میں وہی غصہ اشتعال بھر گیا تھا جو اس کی طبیعت کا رفتہ رفتہ حصہ بنتا جا رہا تھا۔ اس نے چاؤمین کی پلیٹ کو پرے دھکیلا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ بیچارے بہت بے وقوف نکلے۔ زیر لب بڑبڑا کر اس نے ویٹر کی طرف اشارہ کیا۔ جی میم، اس نے مؤدب ہو کر پوچھا تھا۔ یہ پلیٹ ڈسٹ بن میں ڈال دو۔ ویٹر حیرت سے اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگا۔ نینا نے آنکھیں گھما کر اس کی جانب دیکھا۔ کوئی مسئلہ؟ اس کی آواز میں بلا کی سختی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے والی دلکشی جیسے غائب ہو گئی تھی۔ نہیں میم۔ اوکے، جیسا آپ چاہیں، ویٹر ہڑبڑا کر بولا اور پلیٹ اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ نینا نے ہاتھ جھاڑے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو کئی نظریں جیسے اس کے ارد گرد منڈلا گئیں، مگر اس کے پاس فرصت نہیں تھی کہ وہ کسی کی جانب دیکھتی۔ تبھی وہ اس ہوٹل سے جلدی سے باہر نکل گئی۔ سو دس از دی اینڈ آف فرسٹ ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اسٹارٹنگ پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کر کے اپنے ویوز شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اپنا دھیان رکھیں۔ خدا حافظ۔